دیکھیے انسانی تاریخ میں جتنے بھی ادارے بنے ہیں، ایک سوشولوجسٹ کی حیثیت سے وہ ایک بات طے ہے کہ سب سے بڑا ادارہ جو انسان نے بنایا ہے وہ ہے خاندان۔ اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں۔ یہ خاندان ہمارے باقی تمام اداروں کی بنیاد ہے۔ یہ خاندان معاشرے کو 1 2 3 4 5 لوگ تحفے میں دیتا ہے ان کی ٹریننگ کر کے۔ آپ ان کو ڈاکٹر بنا لیں، آپ ان کو انجینئر بنا لیں، آپ ان کو سیاستدان بنا لیں، آپ ان کو عالم بنا لیں، لیکن وہ بنیادی طور پر اس کی ٹریننگ جو ہے وہ خاندان کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر کوئی ایک گلہبان ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مردوں اور عورتوں کے گلے کو علیحدہ کر دیا۔ کہا گھر جو ہے وہ ایک مرد کا گلہ ہے، اس کے ذمہ اس کا گھر ہے، جبکہ اولاد جو ہے یہ عورت کا گلہ ہے۔ اولاد کی ذمہ داری رسول اکرم نے عورت پہ لگا دی۔ اسلام کا جو سٹرکچر ہے خاندان کا، کیونکہ جب خاندان بنایا جاتا ہے تو اس کا ایک سٹرکچر بنایا جاتا ہے، اس کے بائی لاز بنائے جاتے ہیں۔ اس میں مرد چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے جس کے ذمہ اس کا نان نفقہ ہے، اس کی سیکورٹی اور اس کی پالیسی میکنگ ہے، جبکہ اس کے اندر تمام کا تمام گھر جو ہے اس کی ذمہ داری اور اس کا چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ عورت ہے۔ اب ایک خاندان کا اتنے سینسٹیو ادارے کا چیف آپریٹنگ آفیسر بنا کے آپ بھیجتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے کہ اس کے لیے کیا علم ہونا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر بناتے ہیں، آپ میڈیکل کالج کھولتے ہیں، آپ انجینئر بناتے ہیں، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی کھولتے ہیں، آپ نے MBA کراتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے بزنس میں چلا جائے۔ ایک عورت جو کہ خاندان کو چلاتی ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر، میں ذرا بتاتا ہوں اس کو کیا کیا علم ہونا چاہیے جو کہ ہماری ٹریڈیشن میں ہوتا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کو میرج سٹریسز اینڈ سٹینز کا پتہ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں MA اور PhD ہوتی ہے کہ شادی ہے کیا چیز، شادی کے مشکلات کیا ہیں، شادی کی زندگی کیسے ادا ہوتی ہے۔ ہم اس کو اچانک پھینک دیتے ہیں اس کے اندر۔ وہ شادی ہو گئی، اب اس کے پاس بچہ ہے تو اس کو پوسٹ نیٹل، پری نیٹل، اینٹی نیٹل کیئر کا پتہ ہونا چاہیے۔ بچہ جب آپ 9 مہینے آپ کے پیٹ میں ہے، آپ کو رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سائنس یہ آپ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ مادری زبان بھی بچہ اپنے پیٹ میں سیکھ کے آتا ہے، ہم صرف دہراتے ہیں۔ اگر آپ گالیاں دیتے ہیں تو اس کا مزاج کیسا ہوگا، اگر آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اس کا مزاج کیسا ہوگا، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کی صحت کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کو پوسٹ نیٹل میں بھی آپ کو اس کو کیئر کیسے کرنی ہے، اس کو دودھ کیسے پلانا ہے، اس کو وارم گود کیسے دینی ہے۔ بچہ آ گیا ہے، اب بچہ ایک سینسٹیو ترین چیز ہے، یہ کوئی مشینری نہیں ہے کہ جس کا تیل پانی چینج کر لیا تو گاڑی چلتی رہے گی اتنے میل تک۔ آپ کو اس کو کوگنیٹو نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان و بیان کا آگے کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کی سوشل نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کی اس کی اورل پیریڈ کی نیڈ کا پتہ۔ آپ کو اندازہ کریں کہ اگر آپ ایک بچے کو صحیح طرح دودھ نہیں پلاتی تو ساری زندگی وہ یہ کاٹتا رہے گا یا ناخن کاٹتا رہے گا یا سگریٹ پیتا رہے گا یا کچھ اور چیز چیو کرتا رہے گا، اس کی اسوفیگس کی حص ہی پوری نہیں ہوتی۔ آپ کو اس کی کوگنیٹو نیڈس کے بعد آپ پہ آئیں گے، اس کی IQ نیڈس کا پتہ نہیں، اس کا ٹرینڈ کیسے جا رہا ہے۔ بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، بچہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، آپ کو اس کی سائیکولوجیکل نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی سوشل نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی آگے جا کے جتنے بھی زندگی میں لیٹنس کی ایڈولیسنس کی، بچہ جو ہے اچانک ایجیٹیٹو کیوں ہو گیا ہے، اچانک سے دروازہ پھلانگ کے کیوں اندر داخل ہو رہا ہے، رات کو دیر سے گھر میں باہر کیوں رہ رہا ہے۔ یہ ساری نیڈس جو ہیں اس کی، ساری ضروریات اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں۔ یہ جس ماں کو پتہ ہوگی وہ اس کو دیکھے گی۔